پہلی حدیث جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ اس حدیث میں ایک صحابی نے دجال سے ملاقات کی۔ اب ملاقات ایسی نہیں تھی کہ جو کہ انویٹیشن پر تھی۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، فاطمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اب وہ اس طرح روایت کرتی ہے کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ الصلاۃ جامعہ، آپ نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب یہ کچھ ایک عجیب سا موقع تھا، تو اٹ واز اے ٹائم آف ہجرت کے بعد کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مسلمان پاور میں آ چکے تھے۔ تو فاطمہ بن قیس بھی دوڑے، سب دوڑ گئے، تو سب نے نماز پڑھ لی۔ تو فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں پہلی صف میں تھی، عورتوں میں، مردوں کے بعد جو عورتوں کی صفیں ہوتی تھی اس میں سے پہلے میں تھی۔ میں بہت ایگرلی ویٹ کر رہی تھی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، کیونکہ انہوں نے ممبر بھی سجایا ہوا تھا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا سب لوگ اپنی جگہ ٹھہرو۔ فاطمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا کہ وہ خوش تھے، جیسے کسی بات کی تصدیق ہوئی ہے، جیسے کسی بات کا سچ ہوا ہے، مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پہلے کر رہے تھے، اب اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اتنی خوشی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر بیٹھو، میرے پاس تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، جو کہ پہلے نصرانی تھے، یعنی کہ عیسائی تھے، اس سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ ایک واقعہ ہے جو میں تم سے بیان کرنے والا ہوں۔ اور پہلے اللہ کے نے فرما رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں دجال کے بارے میں آگاہ نہیں کیا لوگوں؟ وہ سب نے کہا نام یا رسول اللہ، آپ نے آگاہ کیا۔ تو اللہ کے نے فرمایا تمیم الداری نے مجھے ایک واقعہ بیان کیا کہ کچھ سال پہلے، یعنی کہ اس کو 1-2 سال ہو چکے ہوں گے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں شاید وہ نصرانی تھے، نصرانی تھے، اور وہ جزام جو کہ ٹرائب کا نام ہے اس سے بلانگ کرتے تھے۔ تو اس ٹرائب میں کیا ہوتا تھا، وہ لوگ اوشنز میں اپنا مطلب کہ کاروبار کرتے تھے، وہ لوگ سی فیئرز تھے، یعنی کہ جو اوشنز پر مطلب اپنا جو کہ سیل کرتے ہیں شپس میں۔ اور قریش کو نان سی فیئرز کہا جاتا ہے، کہ جو پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ سمندر میں مطلب اپنی سیلنگ کرے یا کوئی کاروبار کرے، وہ اپنی جگہ پر مکہ میں کرتے تھے، متولی تھے کعبہ کے۔ تو یہ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 30 بندوں کو لے کر ایک بڑے سے شپ میں چلا جاتا ہے اوشن میں۔ اب اوشن کی ڈیٹیلز نہیں ہے احادیث میں، لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اچانک سے ایسا سٹارم، آندھی، پتہ نہیں اتنی طوفان کہ انہوں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ تقریباً 30 دن تک وہ بھٹکتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں پر راستہ ہے، کہاں پر اب کدھر جانا ہے، اب کدھر سے ہمیں، یعنی کہ دے لاسٹ دا ویز، ان کو اب پتہ بھی نہیں چلا کہ اب کہاں پر جائیں گے۔ اب وہ دور سے، اب جب 30 دن کے بعد جب طوفان تھم گیا، جب نارمل سٹیج پر آ گیا، آپ کو تو پتہ ہے سب کو، اوشن کا طوفان تو بہت بڑا طوفان ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا آئلینڈ دیکھا، سم تھنگ لائک آئلینڈ، جزیرہ نما ایک جگہ دیکھی۔ تو ایک بڑی شپ میں ایک چھوٹی بوٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بوٹ لے کے چند آدمیوں کو لے کر، شاید کھانے کی تلاش میں، یا کوئی لوگ ہوں گے جو ہماری مدد کریں گے راستہ بتانے میں، تو شاید ان کے گمان میں یہ آ رہا ہوگا۔ تو وہ اٹھے اور اس چھوٹی سی بوٹ میں چلے گئی اور اس آئلینڈ پہ پہنچے۔ آئلینڈ پہ پہنچتے ہی ان کے سامنے ایک ایسا جانور آیا کہ they could not recognize it۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پہچان نہیں پائے۔ انہوں نے کہا کہ تباہی ہو تم پر ہے، تم کون ہو؟ اس کی اتنی مطلب میرے ساتھ کوئی شیر آتا ہے آپ کے سامنے، اگر اس شیر کے چہرے پر بھی بال ہوں گے، اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آئے گا، آپ اس کو پہچان بھی نہیں پاؤ گے، ایسا جانور اس کے سامنے آ گیا۔ اور وہ نے کہا تم کون ہو؟ نہ اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اس کی بیک نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا انا جساسہ، میں جساسہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جساسہ پر ہم آگے بات کریں گے۔ جساسہ، اس نے کہا کہ یار یہ کون سے بلا ہے؟ تمیم الداری کرسچن تھے، تو ان کو پتہ ہے شیطان کی صفات کے بارے میں۔ اس نے کہا یہ شیطان ہوگا، اب ہم کیسے بچیں؟ اب تم پھنس چکے ہیں آپ جزیرے پر۔ اس نے کہا کہ اب جساسہ، اب یہ لوگ آگے اور بات کرتے، جساسہ نے کہا کہ میرا آقا تمہارے لیے انتظار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے انتظار کیا کر رہا ہے؟ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کو پتہ ہے، اس کا علم یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ تم آ چکے یہاں پر، اس کے بارے میں، تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے ایگرلی ویٹنگ فار یو۔ تو اس نے کہا یار اس سے بچتے ہیں،
اس کے آقا کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے ڈر گئے اس کو دیکھ کر کہ حدیث میں آتا ہے کہ دیٹ واز اے بیسٹ، درندے سے بھی بدتر اس کی شکل تھی، نہ تو اس کا بیگ نظر آ رہا تھا، نہ اس کی شکل نظر آ رہی تھی، اور وہ دوڑتے ہیں، اب وہ اس محل میں جاتے ہیں جس کا وہ آقا ہے، جو اپنے آقا کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اب وہ جب اس محل میں گئے تو دے سا اے بگ مین، ٹال مین اور ویری ہیوی باڈی، آج سے پہلے کبھی نہیں اس کو دیکھی، ایسا شخص انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں، ریڈش کلر اس کا، اس کے جو ہاتھ تھے وہ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور اس کی جو ٹانگیں تھیں وہ ایسے بندھے ہوئے تھے کہ اس کی ٹانگ بھی نہیں ہل پا سکتی، دونوں ٹانگیں نیز تک، یعنی اس کے شاید گھٹنوں تک، گھٹوں تک اس کو باندھے ہوئے تھے۔ تو یار ابھی یہ بچ کے آئے ہیں شیطان سے، اب ایک اور بڑے آدمی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یار تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تم کون ہو؟ اب اس شخص نے کہا کہ میرے بارے میں جاننے سے پہلے میں تم سے کچھ سوال پوچھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا ہم عرب سے آئے، عرب سرزمین سے آئے، فلاں سے آئے، اپنے بارے میں۔ اس نے کہا کہ تم کیسے یہاں پر آ گئے، اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا، طوفان میں تھے، پھر یہاں پر 30 دن کے بعد تمہارے اس جانور سے ملے، اس نے تم سے ملانے کو ہمیں کہا، تو ہم یہاں پر آ چکے، پوری سٹوری اس نے سنا دی تمیم الداری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا اب پھر تمیم الداری نے پوچھا کہ تم کون ہو، پہلے میں بتا دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ پہلے مجھے بتاؤ بیسان کے بارے میں بتا دو، بیسان ایک مطلب ایک شہر ہے فلسطین کا، اس کے بارے میں بتا دو۔ اس نے کہا تمہیں اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ اس کہ جو بیسان کی بہت مشہور تھی اس وقت ڈیٹ ٹریز، کھجور کے درخت بہت مشہور تھے، اور لوگ وہاں سے کھجور لیتے تھے اور کھاتے تھے، یعنی بہت مشہور تھا وہ۔ تو اس نے کہا ہاں اس میں وہاں پر بہت سارے درخت ہیں، اس کے کھجور اتنے درخت ہیں کہ لوگ سیر ہو رہے ہیں وہاں پر، یعنی کہ الحمدللہ وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں نے کہا ان قریب ایسا وقت آئے گا، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ اٹ ول بیکم بیرن، وہ ختم ہو جائے گا، وہاں پر کوئی پیڑ بھی نہیں بچ پائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے ایک اور سوال پوچھا، مجھے بتاؤ بحر تبریہ کے بارے میں، ایک لیک ہے اس کے بارے میں بتا دو۔ یہ کہا جاتا ہے یہ ان بٹوین فلسطین جو ہے نا اس کے بیچ میں ہے، یہ اگر آپ میپ بھی دیکھو نا ابھی بھی ہے یہ بحر تبریہ۔ تو اس نے کہا اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا اس کے پانی کے بارے میں؟ انہوں نے کہا سب وہاں کے جو مزدور ہے کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ ان سے پانی اٹھاتے ہیں اپنے کھیت میں ڈالتے ہیں، یعنی کہ اس سے اریگیشن ہوتی ہے، تو اس سے نا یعنی کہ وہ اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ جب تم خود دیکھو گے کہ یہ یعنی کہ کہا کہ لوگ دیکھیں گے یہ اٹ ول ڈرائی اپ، یہ خشک ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ پھر کہا ایک اور سوال کہا کہ اسپرنگ آف زگر جارڈن، یعنی جارڈن میں بھی ہے لیکن ساؤتھ سیریا میں آتا ہے، شام کے جو شمالی علاقہ ہے وہاں پر آتا ہے، یہ ساؤتھ میں علاقہ میں آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو، یعنی کہ اس سوال پر سوال کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں وہاں پر لوگ اس سپرنگ سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا ان قریب یہ بھی وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ وہاں پر یہ بھی خشک ہو جائے گا، یعنی کہ وہ فیوچر کی پریڈکشنز دیتا، یہ احادیث ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس نے آخری سوال پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ ان عرب امی میں کوئی نبی آیا؟ انہوں نے کہا ہاں آیا۔ تو اس نے کہا کہ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو تمیم الداری نے فرمایا کہ انہوں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا، وہ کیا ہوا انہوں نے ہجرت بھی کر لی ہے۔ کہا ٹھیک ہے اور اب وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے جنگ کی ان کے ساتھ؟ نے کہا ہاں کیا۔ تو کس کی شکست ہوئی، کس کی جیت ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ تو شخص نے کہا کہ عرب والوں کی شکست ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہو گئی، یعنی کہ وہ پریویل کر رہے، وہ غالب آ رہے، سب ٹرائبز جو بھی ہیں وہاں کے وہ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دجال نے کہا کہ اٹ ول بی بیٹر فار عربز، کہ وہ لوگ یہ دین قبول کر رہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے ان سب کے لیے بہتر ہوگا کہ یہ لوگ اس کو مان لیں یہ نبی ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ اللہ کے نبی کو جانتا بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کو جانتا بھی، وہ کہہ رہا نہیں یہ سچ بول رہا ہے۔ اب یہی وجہ تھا کہ تمیم الداری نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ بندہ اب کہتا ہے کہ اب جب تم مجھے پوچھ رہے تھے نا میں کون ہوں، اب بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ انا دجال، انا مسیح دجال، میں دجال ہوں، میں مسیح دجال ہوں، میں بہت جلد نکلنے والا ہوں۔ تمیم الداری فرماتے ہیں ہمیں، حالانکہ وہ زنجیر میں بندھا ہوا تھا لیکن وہ بہت خوش تھا
کیونکہ جب اس نے اللہ کے نبی کے بارے میں بھی دیکھ لیا کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کہتے ہیں ایون کہ اللہ کے نبی کی پیدائش بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے، اور اللہ کے نبی کا جانا بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے. تو دجال بہت خوش ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایز اف کہ اب وہ کہہ رہا ہے میں بہت عنقریب نکلنے والا ہوں، مجھے اجازت دی جائے گی اور میں پوری دنیا میں سیر کروں گا. اور اللہ کے نبی کو پوچھا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح اتنی مطلب کہ حالانکہ اس نے کہا کہ میں 40 دن تک رہوں گا، 40 دن میں وہ کس طرح پوری دنیا کی، تو آج کے لیے بھی امپاسبل ہے، حالانکہ اتنی سروسز بھی ہے ہمارے پاس اتنی سہولیات بھی. اس نے کہا 40 دن تک. اللہ کے نے فرمایا اس کی سپیڈ اتنی ہوگی کہ آلموسٹ ایکول ٹو ساؤنڈ سپیڈ، جتنی ساؤنڈ کی سپیڈ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ایزیلی دنیا میں ابھی مثال کے طور پر وہ ایک پلیس پر ہوگا تو دوسری ملک میں جائے گا 1 سیکنڈ کے بعد، اتنی اس کے پاس سپیڈ ہوگی. تو واللہ عالم وہ کس طرح ہوگا. تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ کیا میں تمہیں سچ نہیں بتا رہا تھا کہ اس دجال کے بارے میں. یہ بہت طویل حدیث ہے، اسی میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتاتا تھا، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہیں ڈراتا تھا کہ دجال آئے گا تمہارے بیچ میں، دجال آئے گا اس کے ساتھ یہ ہوں گے. تو سب نے کہا یا رسول اللہ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ دیٹ واز دا پارٹ فرسٹ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.